بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا رسول اللہ واجب الاحترام شامل و حاضرین، اللہ کے فضل و توفیق سے آج کے خطبہ جمعہ مبارک میں اہل بیت کی شان اور فضیلت جو ہے اس حوالے سے چند باتیں کریں۔ 10 محرم الحرام کو بھی اور اس سے پہلے پچھلے جمعہ مبارک کو یہی موضوع اس مسجد میں بیان ہوا، اور آج بھی اسی گفتگو کا یہ تسلسل ہے۔ یہ جو آیت مقدسہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرما رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ان کی طرف اشارہ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس بات کا قصد اور ارادہ فرما لیا ہے کہ وہ ہر طرح کی آلائشوں کو، ناپسندیدہ باتوں کو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اہل بیت سے دور کر کے ان کو اس طرح پاک فرما دے گا کہ جس طرح وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ تو یہ خاص فضیلت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی، آپ کے اہل بیت کی۔ اب اس میں اگرچہ اہل بیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، علماء نے اس پر تفصیل کے ساتھ بات کی ہے کہ اہل بیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اہل بیت ولادت مراد ہے، اس میں تو سارے شامل ہو گئے۔ پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر جو دیگر خاندانوں سے خواتین اس خاندان کا حصہ بنی، ازواج مطہرات، وہ بھی اہل بیت میں شامل ہو گئے۔ اور تیسرے درجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر جو فضیلت ذکر فرمائی اور بعض مواقع پر اس فضیلت کا اظہار ہوا، وہ امام حسین، امام حسن، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ عام طور پر ایک جملہ میں صرف وضاحت کے لیے، جس کی طرف پیچھے بھی کسی گفتگو میں ابھی اسی مسجد میں بات ہوئی، کہ اہل بیت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہونے والے یہ تمام جو خاندان کے افراد جو بھی آپ پر ایمان لائے، جو آپ کا نسب جن کے ساتھ ملتا ہے، جو آپ کی اولاد پاک ہے، سارے کے سارے اس میں شامل ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں ہم رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ایسی ہے کہ اس نسبت کی حرمت ایسی ہے کہ اللہ رب العزت ان سب افراد کو گناہوں سے پاک کر دیا، ان کے مقام اور مرتبے کو بلند کر دیا، ان میں سے بے شک کوئی معصوم نہ ہو
لیکن محفوظ عن الخطا سب کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. تو یہ اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت وہ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے خطاؤں سے اس طرح محفوظ فرمایا کہ اگر ان سے کوئی خطا بھی ہوئی اور پھر وہ اللہ کی طرف اس طرح متوجہ ہوئے کہ اللہ رب العزت نے ان کی خطاؤں کو بھی نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیا. جس طرح قرآن پاک کی آیتیں ہیں کہ جب کوئی آدمی توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی یہی نہیں کہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس کے گناہوں کو اس کی توبہ کی پختگی کی وجہ سے بس اوقات رب کریم اس کے گناہوں کو نیکی کے اندر تبدیل کر دیتا ہے. تو اہل بیت وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہیں. ہمارے اور آپ کے نقطہ نظر سے یہ اتفاقات کی دنیا ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ اتفاق ہو گیا اور یہ حسن اتفاق ہے. اللہ کے ہاں ساری چیزیں پہلے سے طے شدہ ہیں. تو جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا حصہ ہیں، جو صحابہ آپ کی نسبت حاصل کر چکے ہیں، اللہ کے ہاں ان سب کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے، اور اللہ رب العزت کے ہاں وہ چنیدہ لوگ ہیں. یہی حال اہل بیت میں تو سارے ہیں، لیکن اہل بیت میں سے بھی پھر خاص فضیلت محرم الحرام کی مناسبت سے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پر ان افراد کو جن کی فضیلت الگ سے بیان فرمائی. وہ جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن اور حسین ہیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اہل بیت میں کون کون شامل ہیں اور ایک خاص طرح کی فضیلت کن کو حاصل ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ یہ جو آیت مقدسہ میں نے ابھی تلاوت کی نا آپ کے سامنے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہتے ہیں یہ جو آیت مقدسہ ہے میں اس کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں. یہ میرے گھر میں میرے حجرے میں نازل ہوئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تشریف فرما تھے، تو یہ آیت مقدسہ جب نازل ہوئی اور اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا کہ اے پیغمبر ہم آپ کے اہل بیت سے ہر طرح کی ناپسندیدہ چیزوں کو ہٹا رہے ہیں تاکہ لوگ ان سے صرف اور صرف محبت کریں. تو کہتے ہیں یہ آیت جو ہے یہ میرے حجرے میں میرے گھر کے اندر حضور تشریف لائے ہوئے تھے، وہاں نازل ہوئی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جناب امام حسن اور امام حسین کو اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اور حضرت علی کو اپنی چادر مبارک کے اندر لیا اور یہ فرمایا کہ یہ اے میرے رب یہ میرے اہل بیت ہیں. تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے جلدی سے کہا کہ وَأَنَا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول میں. تو فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَنْتِ، اور تم بھی شامل ہو. تو خاص فضیلت اس میں تو بہت سارے لوگ شامل ہیں، لیکن خاص فضیلت جو ہے وہ امام حسن اور امام حسین اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلت ہے وہ ہمیں کئی مواقع پر خاص طور پر نظر آتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بار بار اظہار فرمایا. جو 2-4 حدیثیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ جامع ترمذی کتاب المناقب کے اندر یہ حدیثیں موجود ہیں. اگر آپ وہاں سے پڑھیں گے تو کچھ اور حدیثیں بھی آپ کو مل جائیں گی، کچھ اور چیزیں بھی آپ کو اہل بیت کی فضیلت کے اندر ملیں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، لوگوں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ فضیلت بھی ہے اور تعلیم بھی ہے کہ بیٹیوں کے لیے والدین کا رویہ کیا ہونا چاہیے.
اے لوگوں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فمن اغبظھا اغبظنی، جس نے اس کو غضب نہ کیا اس نے مجھے غضب نہ کیا۔ اور ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یریبنی ما رابھا ویوزینی ما آذاہا، جو چیز فاطمہ کو اذیت دیتی ہے میں بھی اس سے اذیت محسوس کرتا ہوں، اور جو چیز فاطمہ کو خوش کرتی ہے میں بھی اس سے خوش ہوتا ہوں۔ یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ باپ اور بیٹی کا جو باہمی تعلق ہے وہ ذرا اگر آپ سیرت پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی صاحبزادی کے ساتھ کس طرح کا تعلق تھا۔ ایک فضیلت وہ اہل بیت کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، اور دوسری فضیلت اور تعلیم ہمارے لیے ہے کہ جب کسی سفر پر جانے لگتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں سے ملتے رہتے اور سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ سے ملتے، اور جب واپس تشریف لاتے تو سیرت نگار لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتے، اور جب اس دنیا سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو رہے ہیں تو بہت راز کی بات جو تھی وہ اپنی صاحبزادی کو بتائی کہ میرا وقت قریب آ گیا، اب میں اس دنیا سے رخصت ہونے لگا ہوں، تو رونے لگی، اور اس راز کو راز رکھا، آپ کی زندگی میں افشا نہیں کیا، لیکن ایک وقت کے بعد وصال کے بعد حضرت عائشہ نے پوچھا کہ وہ والا موقع جو ہے جب آپ رونے لگی تھی وہ کیا تھا، اور پھر جب اللہ کے نبی نے آپ کے کان میں کوئی بات کہی اور آپ خوش ہو گئی، وہ کیا موقع کیا بات تھی، چلیں آپ بتا دیجیے، اس وقت آپ نے نہیں بتایا تھا۔ فرمایا کہ وہ میرے بابا جان نے مجھے یہ بتایا تھا کہ اب میرا وقت آ گیا ہے، میں جا رہا ہوں، اور جب میں رونے لگی تو مجھے بتایا کہ پریشان مت ہونا فاطمہ، میرے خاندان میں میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تیری ہی میرے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تو یہ راز و نیاز، یہ باتیں اس بیٹی کے ساتھ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر گوشہ ہے، امام حسن اور حسین کی والدہ محترمہ ہے، جو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ کی زوجہ ہونے کا شرف رکھتی ہیں۔ تو یہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی فضیلت ہمارے علماء، میں نے یہ اس لیے چند باتیں عرض کی ہیں کہ ہم بھی اہل بیت سے اور سیدہ سے اور آپ کے خاندان سے اپنی محبت کا اظہار کر سکیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ فاطمہ کو خوش کرنا مجھے خوش کرنے کے برابر ہے، اور اس کو اذیت وہ میرے لیے اذیت کا باعث ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچی تو اس کا مطلب کیا؟ قرآن مجید کی آیت ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، اور جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے تکلیف دی، وہ شخص ہے کہ جس پر دنیا اور آخرت کے اندر اللہ کی لعنت ہے، اور آخرت میں اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اہل بیت کا کوئی بھی منفی جو ذکر ہے یہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے برابر ہے، اللہ تعالیٰ کو اذیت دینے کے برابر ہے، اور جو خدا اور رسول کو اذیت دینے کی کوشش کرے ان کے لیے اللہ کی طرف سے لعنت اور دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اب آگے چلیے کہ اس خاص یعنی وہ خاص اہل بیت میں سے خاص الخاص لوگ، ان میں سیدہ فاطمہ ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی فضیلت میں الگ سے بہت سارے خطبات میں عرض کرتا رہتا ہوں،
اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور ان کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ہے اس میں بھی ہمارے لیے بڑی سیکھنے والی چیزیں ہیں۔ یعنی وہ جو فضیلتیں ہیں وہ تو آپ اکثر مجھ سے بھی سنتے رہتے ہیں اور دیگر علماء سے بھی، لیکن میں ایک اور چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دونوں کی اپنی بیٹی اور داماد کی اہمیت کیا ہے اور ان کے تعلق کو کس طرح اہمیت دیتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیز بھی ہمارے سمجھنے اور سیکھنے والی ہے۔ گھر تشریف لائے، پوچھا بیٹی علی کدھر ہے؟ عرض کی کہ ابا جان وہ کوئی بات ہوئی تھی، ناراض ہو کے چلے گئے، ناراض ہو کے نکل گئے ہیں، گھر سے چلے گئے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاش میں نکلے۔ آپ دیکھیں کہ بحیثیت نبی یہ آپ کا رول نہیں ہے کہ آپ کسی کے پیچھے جائیں اور یہ پروٹوکول سارے کے سارے آپ کے لیے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے مقابلے میں کسی کا پروٹوکول اس طرح نہیں ہے کہ آپ اس کے پیچھے جائیں، لیکن داماد کی حیثیت سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاش میں نکلے، بالآخر ایک جگہ پر دیکھا کہ گھر سے روٹ کر آیا داماد، اب اس کی تلاش میں گئے ہیں، دیکھا کہ ایک جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر ہے، لیٹے ہوئے ہیں، زمین پر ہی لیٹے ہوئے ہیں اور پسینہ بہہ رہا ہے، مٹی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے جسم کے ساتھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار کے ساتھ آواز دی، یا ابا تراب، ابو الاعلیٰ ابو ہریرہ۔ ابو کا مطلب صرف ابو نہیں ہوتا، ہمارے ہاں لوگ عام طور پر یہی ترجمہ کر دیتے ہیں۔ ابو کا مطلب ہوتا ہے والا بھی، صاحب بھی اور باپ بھی، یہ سارے معنی ابو کے ہیں۔ ابو الاعلیٰ کا مطلب ہے بلندیوں والا، سید ابو الاعلیٰ مودودی، یہ ہمارے بر صغیر کے بہت بڑی شخصیت اور عالم، جماعت اسلامی کے بانی، بلندیوں والا۔ ابو ہریرہ بلیوں والا، بلیوں کا باپ نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی کہ یا ابا تراب، او مٹی والے۔ آپ دیکھیں اس کے اندر جو اپنائیت اور پیار ہے اس کو آپ ذرا محسوس کرنے کی کوشش کریں، اور کس حیثیت سے ان کو بلا رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سسر کا داماد کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہونا چاہیے۔ وہ فضیلت الگ ہے حضرت علی کی، وہ میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں، لیکن میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گھروں میں بیٹیوں کا پروٹوکول کیا ہے، داماد کا اور بچوں کا پروٹوکول کیا ہے، یہ چیزیں بھی ہمیں اہل بیت کا جب ہم تذکرہ کریں تو وہاں سے اخذ کرنی چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی، یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو انہوں نے سنا اور اس اپنائیت کو محسوس کیا۔ آپ کی کنیت ابو الحسن بھی ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ایک کنیت ابو الحسن بھی ہے، اور لوگ آپ کو اس کنیت سے بلایا کرتے تھے، یا ابو الحسن، اے حسن کے باپ۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو پسند فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس کنیت سے پکارا جائے جس کنیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا تھا۔ ابو تراب کی کنیت پسند فرماتے تھے۔ خیر ان کو اٹھایا اور پیار کیا اور پھر گھر لے گئے، اور میاں اور بیوی کے درمیان جو بھی تھوڑی بہت بات ہوئی تھی اس کو رفع دفع کر دیا۔ تو میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو شرف، یہ ایک شرف ہی اتنا بڑا ہے کہ اس کے مقابلے میں باقی سب شرف پیچھے ہیں، کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہونے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت کے شوہر ہیں۔ امام حسن اور حسین
جو جنت کے نوجوان اور سردار ہیں ان کے آپ بابا جان ہیں. اس سے بڑی فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اور کیا ہوگی. اور امام حسن اور امام حسین دونوں کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر، یہ آپ چاہیں تو مناقب کے عنوان کے ساتھ جو چیپٹر حدیث کی کتابوں کے اندر ہیں وہاں سے یہ ساری چیزیں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان کی فضیلت اور ان کی عظمت کو بیان فرمایا. اپنے ساتھ جو ان کا تعلق تھا اس تعلق کو لوگوں کے ساتھ لوگوں کے سامنے کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ایک حدیث عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ ابن ھذا سید، یہ میرا بیٹا حسن یہ سردار ہے. اور فرمایا کہ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور ایسا ہوگا یقینی طور پر کہ اللہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان میرے اس بیٹے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ صلح کروا دے گا. اور بعد کے دور میں اللہ کے پیغمبر کی یہ پیشین گوئی پوری ہوئی. ایک تو آپ نے جو جنگ ہوئی حضرت علی کی شہادت کے بعد، جو جب امام حسن خلیفہ بنے، آپ جانتے ہیں کہ 6 ماہ تک امام حسن خلیفہ رہے، اور دوسری طرف جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ظاہر خلافت کے دعوے دار تھے. تو جب یہ کشمکش ایک فیصلہ کن دور میں جنگ کی شکل اختیار کر رہی تھی تو اس وقت امام حسن نے امت کو خون ریزی سے بچانے کے لیے تخت و تاج کی قربانی دی اور آپ نے صلح فرما لی. اس لیے میں نے بھی پچھلے کسی جمعے میں عرض کیا تھا کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اہل بیت اطہار کوئی یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی اور اہل بیت اطہار جو تھے وہ کوئی اقتدار کے بھوکے تھے، ایسی بات نہیں تھی، یہ ترجیحات میں نہیں تھا. اور اس کی دیکھ لیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے زبردستی پکڑ کر راضی کیا کہ آپ ہی خلیفہ ہیں، آپ کے علاوہ اب کوئی اس کی اہلیت نہیں رکھتا، آپ سب سے افضل ہیں موجود لوگوں میں. اور امام حسن کے بھی ہاتھ پر لوگوں نے زبردستی بیعت کی، لیکن جب خون ریزی کا کوئی ایسا موقع پیدا ہو گیا تو آپ اس سے دستبردار ہو گئے. اللہ کے نبی کی پیشین گوئی پوری ہوئی. اور دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور نے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا جو ہے لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ میرے اس بیٹے کی وجہ سے اللہ 2 مسلمان گروہوں کے درمیان جو ہے وہ صلح کروا دے گا. تو اس سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ تھے دونوں ہی مسلمان. یہ جو ہم تلواریں لے کر چڑھے ہوئے ہیں کہ فلاں کافر تھا اور فلاں کافر تھا، مسلمانوں کے درمیان بھی غلط فہمی ہو سکتی ہے، دین کی تفہیم کے معاملے میں اختلاف ہو سکتا ہے. اور اس صورت میں جب کہ وہ اختلاف خالصتاً سیاسی نوعیت کا ہو، یہ اختلاف کیا تھا؟ سیاسی تھا بھائی، کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے. یہی بات میں اکثر آپ سے عرض کیا کرتا ہوں کہ خدا کے لیے مسلمانوں میں کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے. دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، ایون کہ اہل تشیع، آپ ان کے بنیادی عقائد پڑھ لیں، ان کا ذرا تقابل کر لیں، سبھی ایک خدا کو ماننے والے ہیں، رسول اللہ کی ختم نبوت کو ماننے والے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہی آخری کتاب اور حتمی کتاب ہے. بنیادی عقائد میں کوئی اختلاف نہیں ہے، فروعات میں اختلاف ہے. سیاسی جو اختلافات تھے، بدقسمتی سے ان اختلافات نے بعد کے دور میں مذہبی رنگ اختیار کر لیا. جس طرح آج کل آپ تماشا لگا ہوا دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں لوگوں نے باقاعدہ، لوگ اللہ معاف فرمائے کہ میں بس اوقات سخت الفاظ کہہ جاتا ہوں، بعد میں مجھے بھی احساس ہوتا ہے کہ اتنی شاید سختی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن سچی بات یہی ہے کہ لوگوں نے یہ نا بت بنائے ہوئے ہیں، نون لیگ کا، پیپلز پارٹی کا، پی ٹی آئی کا اور کسی اور جماعتوں کا بھی، اور ان کی پوجا کرتے ہیں.
اور ایسے ایسے پکے ہیں اس میں کہ کوئی سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ بھئی ہماری پارٹی جو ہے وہ تو یہ سیاست کو ہم نے کب اپنے بنیادی عقائد میں داخل کر لیا ہے. سیاسی اختلافات ہوتے رہے, صحابہ میں بھی تھے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اس بیٹے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے 2 مسلمان گروہوں کے درمیان اختلاف کو ختم فرما دے گا. اور اللہ رب العزت نے اس اختلاف کو واقعتاً امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدولت جو ہے وہ رب کریم نے اس طرح ختم فرمایا کہ وہ جنگ ٹل گئی اور آپ خلافت سے دستبردار ہو گئے. آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین کے بارے میں یہ بھی فرمایا, یعنی ان کی جو دیگر فضائل ہیں کہ وہ جنت کے سردار ہیں. اور امام حسن کے بارے میں فرمایا کہ حسین وہ ہے, حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. بظاہر یہ جملہ بڑا مبہم نظر آتا ہے. حسین مجھ سے ہیں, حضور فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہیں. تو یہ بات تو شاید سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ باپ ہیں, نانا ہیں, اور امام حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. تو یہ بات تو سمجھ آتی ہے. لیکن یہ بات کہ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن, اور یہ میں حسین سے ہوں, جامع ترمذی کی روایت ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. یہ جملے کی سمجھ اسی شخص کو آ سکتی ہے جو اہل بیت کی خاص طور پر امام حسن, امام حسین, علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان سب کی سیرت کو تفصیل کے ساتھ پڑھے, پھر اس کو پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب کیا ہے. یہ بات تو واضح طور پر سمجھ آتی ہے کہ حسین مجھ سے ہیں, لیکن یہ بات کہ میں حسین سے ہوں, تو یہ سیرت کو پڑھتے ہوئے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر بھی یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے. جس طرح خلفائے راشدین کے بارے میں ہمارے علماء نے لکھا کہ خلافت راشدہ, یہ حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ خلافت راشدہ قرآن مجید سے ثابت ہے. الذین ان مکناہم فی الارض, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا جو وعدہ تھا کہ ہم اس دین کو پوری طرح غالب کریں گے, وہ غلبہ تو خلافت راشدہ کے دور میں پوری طرح حاصل ہوا. تو لہٰذا خلافت راشدہ یہ قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہے, اس کی جو حیثیت ہے, اور خلافت راشدہ سیرت نبوی کا تکمیلی باب ہے. بالکل اسی طرح ہمارے علماء نے, مفسرین, سیرت نگاروں نے اور محدثین نے یہ بھی لکھا کہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ یہ بھی اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح خلافت راشدہ کا دور سیرت کا تکمیلی دور ہے, اسی طرح امام حسن, امام حسین, حضرت علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سیرت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تکمیلی باب ہے. کس طرح تکمیلی باب ہے؟ ظاہر کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ بات بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ امام حسن اور حسین ظاہری جسامت کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے. حضور کے وصال کے بعد جب صحابہ کا جی چاہتا نا کہ اب اللہ کے رسول تو نہیں ہیں, لیکن اس زیارت کی یادیں تازہ کرنی ہیں, تو وہ امام حسن اور امام حسین کی زیارت کرتے تھے. تو یہ ظاہری اعتبار سے یہ سیرت کا چیپٹر ہے. اور باطنی اعتبار سے دیکھیے تو امام حسن اور حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باطنی سیرت ہیں, گویا کہ اگر آپ دیکھیں تو حسن و حسین مصدر ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مصدر ہیں, اور حسن و حسین اس کا مظہر ہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مظہر ہیں، ظاہر کے اعتبار سے اس طرح اور باطن کے اعتبار سے اس طرح کہ حسن کی سیرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی توسیع کی صورت میں نظر آئے گا۔ اور کربلا کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو قربانی دی اور شہادت کا جو منصب حاصل کیا، تو دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری طور پر اس طرح شہادت نصیب نہیں ہوئی، یہ بات ذرا نوٹ کریں، اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی حفاظت کا لوگوں کی شر سے وعدہ لے لیا ہے، وعدہ کر لیا ہے، واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ رب العزت نے لوگوں سے آپ کو محفوظ کر دیا ہے۔ تو اس طرح ظاہری شہادت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہمیں نظر آتی، لیکن اس شہادت کا یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ایسا وصف، کوئی ایسا عمل جس کی فضیلت ہو اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل نہ ہو؟ تو امام حسین کی شہادت کی صورت میں گویا کہ وہ جو منصب شہادت تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ثابت ہو گیا۔ حسین و منی کا مطلب کیا ہے؟ وانا من الحسین، کہ حسین شہادت کے منصب پر فائز ہو کر گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس تکمیلی باب کو پورا کر رہے ہیں۔ تو یہ فضیلتیں ہیں، اگر آپ اس پورے چیپٹر کو محبت کے ساتھ پڑھیے۔ میں نے پچھلے کسی خطبے میں بھی بات کی تھی کہ ہمارے ہاں لوگ اہل بیت کی شاید تعریف کرنے سے ڈر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اس سے لوگ یہ نہ کہیں کہ جی شیعہ ہو گئے۔ نہیں، یہ ایمان کا تقاضا ہے بھئی، اہل بیت کا تذکرہ ایمان کا تقاضا ہے بھئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ان سے بڑھ کر اور کون ہے؟ امام حسن اور حسین، سیدہ فاطمہ اور علی المرتضیٰ، کوئی اور مجھے نام بتا دیں جو ان سے زیادہ بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی، اور ان سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی فضیلتیں اور عظمتیں بیان کی۔ یہ اصل میں کام غلط کیوں ہوا ہے؟ میں اکثر اس پر عرض کیا کرتا ہوں اور اسی پر اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ ہم نے نا تقسیم کر لی ہے۔ توحید ایک نے پکڑ لی ہے، رسالت دوسرے نے پکڑ لی ہے، اہل بیت کو تیسرے نے پکڑ لیا ہے، اور اب ہم ڈرتے ہیں کہ بس اگر یہ چیزیں یہاں پر آ گئیں تو یہ مسجد، یہ لوگ شاید فلاں فرقے کی طرف منسوب ہو جائیں گے۔ یقین جانیے کہ اگر توحید نہیں ہے تو دین نہیں ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا والہانہ عشق اور محبت نہیں ہے تو کوئی ایمان نہیں ہے۔ اور اہل بیت کی محبت کی کشتی میں اگر ہم سوار نہیں ہوئے تو اپنی فکر کیجئے کہ ایمان اور دین پھر آپ کو کہاں سے ملے گا۔ ان سب کو ملائیں گے تو یہی دین ہے۔ دین یہ کل ہے جس کو ہم نے اجزاء کے اندر بانٹ دیا۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کی حقیقی محبت نصیب فرمائے، اور جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں ان قربانیوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا